اللہ تعالیٰ کا نبی علیہ السلام کی لخت جگر ہے، آپ کی دیگر بھی صاحبزادیاں ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں فتنے کی آڑ میں، آپ دیکھیں نا، آپ پڑھے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہاں حملہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے فاطمہ الزہرا کی محبت میں آپ کی دیگر صاحبزادیوں کا انکار کر دیا ہے۔ وہ مانتی نہیں ہے کہ یہ زینب، ام کلثوم، ام رقیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں۔ کیا ہے؟ بغض صحابہ ہے۔ اگر مانے تو ثابت ہوتا ہے، ماننا ہی نہیں ہے۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے شمار احادیث میں فاطمہ الزہرا کا وہ مقام فرمایا ہے۔ ویسے آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ تمام سرداروں، تمام نبیوں کے جو سردار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ازواج مطہرات تمام خواتین میں ان کا مقام بلند و بالا ہے۔ تو کل قیامت کے دن سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے، تو چاہیے تو یہ جانا کہ آپ کی ازواج مطہرات کا ذکر ہوتا کہ وہ آپ کے ساتھ جنت میں جائیں گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں فاطمہ الزہرا عورتوں میں جائیں گی، اور اماں حوا سے لے کر سیدہ مریم تک جتنی بھی مقدس خواتین ہیں فاطمہ الزہرا کے قافلے کے پیچھے پیچھے اور آگے جناب فاطمہ الزہرا ہوں گی، جنت میں جائیں گی۔ امام حسن حسین کو اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے شہیدوں کا سردار بنا دیا ہے، اور حسن و حسین کی جو شہادت ہے وہ صرف ایک انسان کی شہادت نہیں ہے۔ اس شہادت کو جو رتبہ ملا ہے، جو چرچا ملا ہے، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں حسین کی شہادت کو صرف حسین کی شہادت نہ سمجھو، یہ شہادت دراصل رسول اللہ کی شہادت ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ظلم و ستم سے بچا کے رکھا، لیکن آپ کی آرزو اور تمنا تھی کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ۔ اللہ پاک نے یہ شہادت کا مرتبہ جو تھا وہ جناب حسین کے ذریعے آپ کو عطا فرما دیا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین۔ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضور قائد خلاف فرماتے ہیں کہ یہ جو سمجھ آتا ہے کہ حسین آپ سے ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں، نواسے ہیں، لیکن میں حسین سے ہوں سے کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ حسین کے اوپر جو ظلم و ستم ہوتا ہے ایسا ظلم و ستم تو انبیاء کے اوپر ہوتا ہے۔ اور پھر خاص سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ سارے انبیاء علیہ السلام کی آزمائشیں ایک طرف اور میرے اوپر جو آزمائش آئی ہے وہ ایک طرف۔ تو یہ آزمائش جو سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے اوپر آئی ہے اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ لیکن محرم شریف کے اندر ہمارے باپ احباب سنگی دوست احباب رشتہ دار بھی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا ڈھلی جو ہے اس فتنے سے پاک ہے، لیکن پھر بھی جہاں دوست احباب ہوتے ہیں ان گھروں سے پوچھو کہ کیا حالات ہوتے ہیں۔ لیکن وہ جناب سیدہ فاطمہ کا ذکر کرتے ہیں، امام حسن حسین کا ذکر کرتے ہیں، لیکن میدان کرب و بلا کے اندر حسین پاک کا صرف ایک بھائی عباس نہیں تھا، اور بھی بھائی تھے، ان کے نام سنو۔ وہ دوسری زوجہ محترمہ کے بدر مبارک سے تھے، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی۔ ان کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے کہ جناب علی المرتضیٰ کو خلفائے راشدین کے ساتھ کتنی محبت تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر کے نام پر، عمر کے نام پر، عثمان کے نام پر رکھے تھے۔ یہ بھی بیان کرنا چاہیے، اور یہ ان محافل کا حصہ ہے کہ ہمیں ان کی تاریخ پتہ ہونا چاہیے۔ میدان کرب و بلا کے اندر خانوادہ رسول کے 21 لوگ تھے، لیکن آپ کی تعداد 72 بتائی جاتی ہے۔ 21 کے علاوہ جتنے سارے تھے وہ صحابہ کرام تھے یا صحابہ کرام کے بعد، ان کا بھی تذکرہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ وہ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ کرام نے کہاں حصہ لیا، ذرا ہم پڑھ کر کے دیکھیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جنگ کا اعلان نہیں کیا تھا، وہ تو صرف کوفے والوں کے خطوط انہوں نے جو بلایا تھا، ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہماری برابری کیجیے۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس وعدے کو نبھانے کے لیے اور اس امت نے چونکہ آپ کو پکارا تھا، ان لوگوں نے پکارا تھا، ان کی امامت کے لیے تشریف لے کر گئے تھے۔ اب ان کا حق بنتا تھا کہ وفاداری کرتے۔ جب یزید آپ کے مخالف لشکر لے کر آ گیا تھا تو سارے کا سارا کوفہ سپہ سالار ہو کر سامنے آ جاتا، ان کے سامنے آہنی دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا، لیکن ان لوگوں نے بے وفائی کی امام صاحب کے، امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے۔ تو کتنی ظلم کی بات ہے۔ آج لوگ ایک طرف کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، یاد اللہ کو کرتے ہیں، کلمہ نبی کے پڑھتے ہیں، نماز میں درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، اور پھر آل نبی کے ساتھ یہ حشر کیا ہے، پھر کہتے ہیں جناب کہ یزید جو ہے وہ امیر المومنین تھا کہ نہیں، وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں۔ ہماری نئی نسل جو ہے بیچاری، وہ ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ کنفیوژن کے شکار ہو جاتے ہیں کہ جناب ایک طرف مسجد میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ یزید امیر المومنین ہے، دوسری طرف صحابہ کرام کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں کہ یار ہم کدھر جائیں۔ تو دھلی کے اندر تو اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ استاد محترم کا فیض ہے کہ ان محافل کے اندر آپ کو نعت رسول کی شکل میں، درود و سلام کی شکل میں، واعظ و نصیحت کی شکل میں یہ بتایا جاتا ہے۔ لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت بریلی شریف جو ہے، جن کا مسلک ہے اعلیٰ حضرت کا، ان کی سب سے ذمہ داری ہے کہ ان واقعات کو صحیح سند کے ساتھ بیان کیا جائے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے نوجوانوں کو ان حالات کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، اور جب وہ تاریخ بیان کرتے ہیں تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر دیکھا دیکھی آپ دیکھو ہمارے جو اخیار صحابہ کرام کے زیادہ احمدی ہیں، انہوں نے بھی شہادت حسین کی کانفرنسیں کرنا شروع کر دی ہے، اور مقصد کیا ہے؟ وہ جی لوگوں کو بچانا ہے۔ لوگ جو ہے نا وہ جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، لیکن ٹھیک ہے جی آپ بچائیں، لیکن سب سے بڑا بات جو ہوتا ہے ان کا ہمارے اوپر جو میلاد منانے والے ہوتے ہیں، جو شہادت امام حسین کا تذکرہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم یا حسین بھی نہیں کہتے، ہم ہائے حسین بھی نہیں کہتے، ہم واہ حسین کہتے ہیں۔ واہ تو ہے ہی اردو کا لفظ ہے جی، واہ تو جلسوں میں کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال چلو داد و تحسین دینے کے لیے اگر آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن صحیح عقیدہ بیان کرنا چاہیے، صحیح تاریخ بیان کرنا چاہیے۔ اور ایک اور شیطان کا اوپر وار کہ آج کسی کونے سے کوئی عالم کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے جناب یہ جو حدیث شریف ہے نا یہ من گھڑت ہے، یہ واقعہ من گھڑت ہے۔ اب لوگ پڑھتے ہیں، بیچاروں نے عمر گزار دی ہے ایسے واقعات سنتے سنتے، جب ان کے سامنے عام بندے پڑھے لکھے جو اردو پڑھا لکھا آدمی ہے اس کے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ واقعہ جی من گھڑت ہے، تو اس کے دل میں تو شک ابھی جو ہو دیا نا کہ اب کیا ہو گیا۔ اور قدرتی بات ہے کہ جو منفی بات ہوتی ہے وہ دل میں فوراً اثر پکڑ جاتی ہے۔ کبھی کہتے ہیں جی حضرت ویسے کرنی جو ہے ان کا واقعہ دانت توڑے تھے کہ نہیں توڑے تھے، یہ ایسا من گھڑت واقعہ ہے۔ کبھی کہتے ہیں ہمارے سور کے اندر کوئی سانپ چانپ نہیں نکلا تھا، کبھی کہتے ہیں جناب کہ وہ کوئی سورج غروب نہیں ہوا تھا، ایسے جو ہے نا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کوئی مطلب ایسا واقعہ نہیں ہے۔ اور ایسے بے شمار آپ کو پھر وہ دیکھیں گے کہ اہل سنت والجماعت والے جس حدیث کو پکڑ کر اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں اسی کو وہ یا ضعیف قرار دیں گے یا ضعیف اس کو من گھڑت قرار دیں گے۔ لوگ بیچارے ادھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب کیا کیا گیا ہے۔ تو برادران محترم سب سے زیادہ ضرورت پڑھنے کی بھی ہے، اور پھر ان محافل کے اندر ضرورت ہے کہ ہم صحیح واقعات کو بیان کریں، پڑھیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی ہے، ظلم و ستم جو ہوا ہے وہ عظیم ہے، لیکن اس کو درست روایات کے ساتھ ان محافل کے اندر بیان کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور آپ کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ ہمیں آگے نسلوں کو دینا ہے، کیونکہ اگر ہم آگے نسلوں کو یہ پیغام نہیں دیں گے تو وہ بیچارے ان کے ہتھے کر جائیں گے، اور غلط روایات غلط عقیدے ان کے ذہن میں آئیں گے، تو کل کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن ہم اللہ پاک کو کیا منہ دکھائیں گے۔ تو ان سب عقائد کو جس ثابت قلبی کے ساتھ، جس ہمت اور اخلاص کے ساتھ اس دور کی عظیم ہستی حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طارق قادری صاحب نے بیان کیا، کہ دنوں میں سوشل میڈیا پر شاید رحیم صاحب نے دیکھی ہوگی، لیاقت صاحب نے دیکھی ہوگی، ایک اہل حدیث عالم دین ہے اور وہ معراج القرآن کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر
شہادت امام حسین جس محبت اور انداز کے ساتھ بیان کرتے ہیں وہ حضور قائد انقلاب کی جو تربیت ہے اس کا جیسا ہے. اور آج ان کی امت مسلمہ اتحاد امت کے لیے جو عظیم قربانی ہے، کہیں بھی سارے لوگ بیان کرتے ہیں اور دل کے اندر ان کے منافقت ہے. ہر کوئی اتحاد امت کا دعوے دار ہے لیکن دل کے اندر منافقت ہے، سچے دل کے ساتھ کوئی نہیں آتا. لیکن انشاءاللہ تحریک مراج القرآن اور آپ کی جو قیادت ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ صداقت ہی صداقت ہے، ثابت قدمی ہے اور محبت کا درس ہے، اور وہی اتحاد امت کی حقیقی کوشش کر رہے ہیں. اللہ پاک حضور قائد انقلاب کا جو پیغام ہے اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور ہم کمزور ہیں، بہت سارے حالات بھی خراب ہیں، اس کے باوجود ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے مشن کی مدد بھی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ تعلق بھی رکھنا چاہیے. اور پھر استاد محترم نے جو ہمیں پیغام عطا فرمایا ہے، میرے خیال میں ہمارے لیے یہ بھی آزمائش ہے. میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ محمد نعیم شاہد صاحب کی قیادت میں پوری محافل بھی شریک ہو رہے ہیں. تمام احباب کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک کو اجر عظیم عطا فرمائے. میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے لیکن بہت سارے واقعات ہیں، تفصیلی واقعات ہیں، ان کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے.